بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ وقاص مہر النساء کا چچا زاد تھا۔ دیہات میں رشتے کم سنی میں طے کر دیے جاتے ہیں، سو ان کی نسبت بھی بچپن سے طے تھی۔ جوانی آئی تو بچپن کا ساتھ رنگ لایا اور نوعمری کے خوابوں میں شوخ و شنگ رنگ بھرے جانے لگے۔ منگنی سے شادی کے دن تک دونوں گھرانوں میں محبت قائم رہی۔ ان کو زمانے سے بھی ٹکر نہ لینا پڑی اور شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ شادی کے بعد مہر النساء کی زندگی کے دن سہانے تھے۔ لگتا تھا ساری دنیا کی خوشیاں اس کے قدموں میں ہوں۔ واجد اب رفیق زندگی بن چکا تھا، اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا۔ وہ مہر النساء کی ذرا سی تکلیف نہ برداشت کرتا۔ اگر وہ ایک پھول کی بھی چاہ کرتی، واجد اس کے لیے سارا باغ خریدنے پر تیار ہو جاتا۔ کہتا، مہر النساء، تیرے بغیر زندگی ایسی ہے جیسے نور کے بغیر آنکھیں۔ انسان جب ایسی باتیں کرتا ہے، تقدیر کو ہنسی آتی ہے۔ مہر النساء سے بھی نہ جانے کون سی بھول ہو گئی کہ خوشیوں کے چند سال بعد اچانک اس کی پھول بھری زندگی میں انگاروں کا طوفان اس شدت سے آیا کہ زندگی جل کر راکھ ہو گئی۔ ایک دن وہ کھیتوں میں گنے لینے گئی۔ ایک عورت نے بتایا، مہر النساء، تیرا واجد کسی البیلی کے چکر میں ہے۔ اسے تو یقین نہ آیا کہ اس کی محبت کا بٹوارا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات تم نے کس سے سنی؟ اس نے عورت سے پوچھا۔ ارے، اپنے گھر والے سے پوچھا ہے۔ اس معاملے کے چرچے تو سارے گاؤں میں ہیں، ایک تو ہی بے خبر ہے۔ مہر النساء پر تو بجلیاں گر پڑیں۔ کیا مجھ جیسی کوئی عورت ناگن بن کر میری دولت کے اس خزانے کو لوٹ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، اس نے یقین سے کہا تھا۔ مگر جب ناگن کا زہر آہستہ آہستہ اس کی ہستی بستی زندگی کو نیلا کرنے لگا تو وہ ٹھٹر کر رہ گئی۔ یہ سچ تھا، اس کا عزیز از جان رفیق حیات ایک اور دوشیزہ کے دام الفت میں گرفتار تھا۔ پھر وہ ہو گیا کہ مر جانا بھی اس کے اختیار میں نہ رہا۔ وہ 3 بیٹیوں کی ماں بن گئی۔ جب شوہر منہ نہ لگاتا تو جینے کو کیوں کر جی چاہتا۔ کہاوت سنی تھی کہ محبت سے دل جیتے جاتے ہیں۔ یہاں اپنا آپ مٹا کر بھی وہ واجد خان کو اپنی دنیا میں واپس لانے میں ناکام رہی۔ وہ اس کو آوازیں دیتی، پکارتی، مگر اس شخص کو مہر النساء کی کوئی آواز سنائی نہ دیتی۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ کس جادوگرنی نے اس کے شوہر پر جادو کر دیا۔ بالآخر وہ دن بھی اس نے دیکھ لیا کہ رفتہ رفتہ اس کا واجد اس سے دور ہوتا چلا گیا۔ اس کی نئی محبت کی کشتی دنیا کے پرلے کنارے جا لگی۔ وہ اب اس دنیا میں چچا اور چچی کے سہارے رہ رہی تھی، جو کہتے تھے کہ تو ہی ہماری بہو اور اس گھر کی مالک ہے، تو ہماری 3 پوتیوں کی ماں ہے، ہم کسی اور عورت کو تیری جگہ تسلیم نہیں کریں گے۔ وہ اپنے بیٹے کی مہر النساء سے بے رخی کو دیکھ رہے تھے اور مہر النساء کے صبر کو بھی، جس نے شوہر کی بے رخی کے تمانچے، اس کی بیزاری کے تیر، اس کی بے وفائی کے گھاؤ سب اپنے دل پر سہ لیے تھے، مگر اپنی محبت اور خدمت گزاری میں کمی نہیں آنے دی۔ نہ ہی اس نے ساس سسر کو رنجش کا موقع دیا۔ تھک ہار کر وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اب شکوہ شکایت کرتی نہ کوئی فرمائش۔ جیون ساتھی تب بھی خفا رہتا۔ کھانا گرم کر کے اس کے سامنے لاتی، وہ دھتکار دیتا۔ ہاتھ جوڑتی کہ کھانا تو کھا لو، وہ ہاتھ چھٹک دیتا۔ شادی کے پہلے دن کی محبت کا واسطہ دے کر کہتی کہ کسی عورت سے دل لگا لیا ہے تو بتا دو، مارنے پیٹنے لگتا۔ تب وہ اتنا روتی کہ اس کے آنسوؤں سے اس کے پاؤں بھیگ جاتے، مگر اس سنگ دل پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ مہر النساء کو دھکے دے کر وہ گھر سے نکل جاتا۔ ساس سسر بیٹے کی اس سنگ دلی پر دم بخود تھے۔ ان کا واجد ایسا شفاق تو نہ تھا، اور مہر النساء کے معاملے میں تو اس کا دل ریشم کی طرح نرم تھا۔ ماں باپ کے سمجھانے پر بھی اس نے ان سے ہی بات چیت ختم کر دی۔ اسی اثنا میں اللہ نے مہر النساء کو ایک بیٹا بھی دے دیا، مگر واجد نے بیٹے کی شکل دیکھی، نہ گود میں لیا۔ وہ نورہ کو بہا کر گھر لانا چاہتا تھا، جبکہ باپ اس کی اجازت نہ دیتا۔ اس خاموش اور سرد جنگ سے تھک ہار کر
بالآخر غم سے بوڑھے باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے مرنے سے رہا سہا لحاظ بھی جاتا رہا اور وہ ماں کی خفگی کو نظر انداز کر کے اپنی البیلی کو بہا کر گھر لے آیا۔ جس روز شوہر نے دوسری عورت کے ساتھ گھر میں قدم رکھا، مہرالنساء کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کئی دن تک کونوں کھدروں میں منہ چھپا کر روتی رہی۔ ایک روز روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ تب ساس نے چند دن کے لیے میکے بھیج دیا۔ مہرالنساء نے بھی سوچا اچھا ہے ان سے دور ہو جاؤں تاکہ کھل کر وہ اپنی نئی دلہن سے ہنس بول سکے، شاید اسی طرح ان کو اور خود کو بھی اسے سکون مل جائے۔ مگر سکون کیسے ملتا؟ یہ تو سچ ہے، انسان اپنے جسم کے 2 ٹکڑے ہونا تو گوارا کرتا ہے، مگر محبت کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھ کر سہ نہیں سکتا۔ میکے میں بھی مہرالنساء کو چین نہ ملا۔ یہاں واجد کی بہن اس کی بھابھی تھی جو اوپر سے ہمدردی کرتی مگر دل سے خوش تھی کہ اس کا بھائی نئی نویلی دلہن بہا کر لایا ہے۔ مہرالنساء رات کو سوتے سوتے اٹھ بیٹھتی، واجد کا نام پکارنے لگتی۔ ماں اور بھائی منع کرتے کہ اب اس بے وفا کا نام بھی اپنے لبوں پر مت لایا کرو، مگر یہ اس کے اختیار کی بات نہیں تھی۔ بچپن سے لے کر اس کے دل میں واجد کی محبت ایسی تھی جیسے زمین کے سینے میں پہاڑ پیوست ہوتا ہے۔ مہرالنساء کو سال بھر تک بھائی نے واپس اس کے سسرال نہیں جانے دیا۔ اس دوران اس کی سوتن بھی ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ اب وہ اس گھر کی بہو تسلیم کر لی گئی۔ مہرالنساء کی بھابھی اس کو مبارکباد دینے گئی اور ساس نے بھی دوسری بیوی کے بیٹے کو دل سے لگا لیا۔ ادھر مہرالنساء اپنی بچیوں کے لیے پریشان رہتی۔ بالآخر ایک دن اس نے ساس کو پیغام بھجوایا کہ آ کر مجھے لے جاؤ، میرا اپنے شوہر سے کوئی واسطہ نہ سہی، کم از کم اپنی بیٹیوں کے پاس تو رہوں۔ ساس تو خود یہی چاہتی تھی کہ مہرالنساء آ جائے، وہ بڑھاپے میں اس کی بیٹیوں کو کہاں سنبھالتی۔ اس نے اپنی بیٹی کو بلا کر کہا کہ تم شوہر کو سمجھاؤ، وہ مہرالنساء کو نہ روکے، گھر آنا چاہتی ہے تو آنے دے، اس نے کیوں کر زبردستی روک رکھا ہے۔ واجد اپنی بچیاں تو نہیں دے گا، مہرالنساء ان کی جدائی میں تڑپتی رہ جائے گی۔ مہرالنساء کی بھابھی نے ماں کے کہنے پر اپنے شوہر یعنی مہرالنساء کے بھائی کو بہت سمجھایا اور اسے راضی کر لیا کہ بہن کو دوبارہ اس کے گھر چھوڑ آئے۔ اس نے کہا جاتی ہے تو جاتی رہے، مگر میں اسے چھوڑنے نہیں جاؤں گا، جانتا ہوں وہاں اس کی مٹی پلید ہو جائے گی، اگر تمہاری ماں آ کر لے جائے تو بے شک آئے، میں نہیں روکوں گا۔ بیٹی کا پیغام ملا تو ساس مہرالنساء کو لینے آ گئی۔ ماں نے بھی سمجھایا کہ اب وہاں جا کر خوش رہنا، مرد اور شادیاں کرتے ہی ہیں، عورت کو اپنے گھر کی 4 دیواری اور اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے، مرد کی نہیں۔ مہرالنساء نے شوہر سے دستبرداری کا سمجھوتا کر لیا، خاموشی سے گھر کا کام کرتی، کسی سے بھی کلام نہ کرتی، جبکہ واجد تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ وقت گزرنے لگا، سوتن کا بیٹا 6 سال کا ہو گیا۔ وہ مہرالنساء کے بیٹے کو مارتا پیٹتا اور وہ اف نہ کر سکتی۔ جاڑے کے دنوں میں واجد کے چھوٹے لڑکے کو بخار ہو گیا۔ وہ پریشان حال اسے ڈاکٹر کے پاس لیے پھرا۔ کچھ دنوں کے بعد مہرالنساء کے بچوں کو بھی بخار نے آ لیا۔ اس نے ساس سے کہا واجد سے کہو انہیں بھی ڈاکٹر کو دکھا دے۔ یہ سن کر وہ آپے سے باہر ہو گیا اور مہرالنساء کے منہ پر تھپڑ مار کر بولا کیا تو یہ چاہتی ہے کہ بیٹیوں کو ڈاکٹر کو دکھانے لے جاؤں؟ یہاں گاؤں میں بے غیرت لڑکیوں کو ہسپتال لے جاتے ہیں، بخار کی گولیاں کھلا دو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی، آئندہ لڑکیوں کو گھر سے باہر لے جانے کی بات نہ کرنا۔ اگلے دن منچلی لڑکی کی حالت خراب ہو گئی۔ ممتا سے مجبور وہ سوتن کے کمرے میں چلی گئی اور واجد سے منت کرنے لگی کہ لڑکی کو بہت بخار ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ایسا نہ ہو اس کی جان چلی جائے۔ واجد خاموش لیٹا رہا، کوئی جواب نہ دیا تو مہرالنساء نے آگے بڑھ کر اس کے پیر پکڑ لیے۔ تبھی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسے اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ بیچاری روتی ہوئی باہر آ گئی۔ بیٹی بخار سے بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے پڑوسن کو بھیج کر بھائی کو بلوایا اور کہا تم ہی میری بچی کو ہسپتال لے جاؤ ورنہ یہ مر جائے گی۔ بھائی نے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی کہ بہن یہ تم فکر نہ کرو، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے،
میں تیری لڑکی کو ہسپتال لے گیا تو واجد فساد کرے گا، بہتر ہے تم ہی میرے ہمراہ چلی جاؤ اور بچیوں کو ان کے باپ کے پاس رہنے دو۔ مہر النساء کا تو ماں کا دل تھا، اس نے بھائی کی بات نہ مانی تو وہ واپس لوٹ گیا۔ اگلے دن بچی کا انتقال ہو گیا۔ اب مہر النساء کے دل کی دنیا لٹ گئی، وہ بین کرنے لگی۔ تب شوہر نے سالے کو بلایا اور کہا اپنی بہن کو لے جاؤ، یہ روز روز بین کر کے ہمارا سکون خراب کر دے گی۔ بچی میری بھی تھی، مرنے کا دکھ مجھے بھی ہے، مگر خدا کی مرضی، اس کی زندگی اتنی ہی تھی، صبر تو کرنا پڑتا ہے۔ تمہاری بہن نے تو بیٹی کے مرنے کو تماشا بنا لیا۔ صاف ظاہر تھا کہ اب وہ مہرو کو رکھنا بھی نہیں چاہتا تھا اور اپنی بہن کی وجہ سے اسے گھر سے نکال بھی نہیں سکتا تھا۔ نورا کہتی اگر یہ چلی بھی جاتی ہے تو میں اس کی بچیوں کو سنبھال لوں گی، انہیں مہر النساء کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس کے بھائی نے مہر النساء کے سر میں خون دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہوا ہے بہنا، تمہیں چوٹ کیسے لگی؟ وہ شوہر کا پردہ رکھ گئی، کہا صندوق سے لحاف نکال رہی تھی، اس کا ڈھکن سر پر آ لگا، تبھی چوٹ لگ گئی۔ یہ سن کر واجد کمرے سے نکلا اور کہا یہ جھوٹ بول رہی ہے، اسے ڈھکن لگنے سے چوٹ نہیں آئی، میں نے مارا ہے، تم اپنی بہن کو گھر لے جاؤ ورنہ میں اسے مار مار کر ختم کر دوں گا۔ تبھی اس کے سالے کو بھی غصہ آ گیا، کہنے لگا اگر اپنے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں بھی تمہاری بہن کو تمہارے دروازے پر پہنچا دیتا۔ مہر النساء سے کہا کہ کیا اب بھی ادھر رہو گی؟ چلو میرے ساتھ ورنہ میں بھی تمہیں ہی ماروں گا۔ وہ زبردستی مہر النساء کو گھر لے آیا۔ باپ فالج زدہ تھا، ماں بیچاری کیا کرتی؟ مہر النساء نے بھائی کا مان رکھ لیا، شوہر کے گھر نہ گئی۔ بچیوں کی جدائی اس کو ستاتی تھی، تب اس کی چاچی کسی بہانے سے انہیں ماں سے ملوانے لے جاتی۔ مہر النساء کے لیے وقت ساکت ہو گیا تھا، اس کی سانسیں چلتی تھیں مگر جینے کا احساس باقی نہیں تھا۔ اس کا بیٹا پاس تھا، شاید اس کی خاطر اس کی سانسیں چلتی تھیں، ورنہ تو اس کا وجود اسے بیکار لگتا تھا۔ جب بیٹا 10 سال کا ہو گیا، وہ چاہتا تو باپ سے مل سکتا تھا، مگر بیٹیاں واجد کی اجازت کے بغیر اپنی پھوپھی کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھیں جہاں ان کی سگی ماں رہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ مالک کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ ایک دن واجد رنجیدہ صورت مہر النساء کو لینے آ گیا۔ اس نے کہا نورا کے بچے بن ماں کے ہو گئے ہیں، وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، ان معصوموں کو ماں کی ضرورت ہے، تبھی میں تمہیں لینے آیا ہوں، گھر چلو۔ وہ ایک بے جان مورتی کی مانند اپنے محبوب شوہر کا منہ تکنے لگی۔ اس کا اداس چہرہ، اجڑی صورت دیکھ کر مہر النساء کا دل پھٹنے لگا۔ تبھی بے ساختہ بول پڑی، کیا ہوا تیری نورا کو؟ بتا تو صحیح، میں جا کر اسے منا لیتی ہوں، تجھے اداس تو نہیں دیکھ سکتی۔ واجد خاموش رہا۔ زیادہ دیر مت کر، خدا کے لیے میرے ساتھ چل، بھائی سے بھی تو پوچھ لوں، اس سے اجازت لینے دے، اور ابا ان سب کو چھوڑ، نورا کا انتقال ہو گیا ہے۔ اچانک سے؟ کیسے؟ کب؟ وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی کہ شاید واجد جھوٹ بول رہا ہے۔ واجد نے مختصراً جواب دیا، بچے کی پیدائش کے وقت۔ اور بچہ حیات ہے کیا؟ خیریت سے ہے، اماں کے پاس ہے مگر وہ نہیں سنبھال سکتی۔ تبھی اس نے مہر النساء کی ماں سے کہا، میں مہر النساء کو لینے جا رہا ہوں، جلدی میں ہوں، گھر پر نورا کی میت تیار ہے، قبرستان لے جانا ہے اسے۔ باہر موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ واجد نے مہر النساء کو اپنے ساتھ بٹھایا اور گھر لوٹ آیا۔ گھر کے باہر دری بچھی تھی، کچھ لوگ چارپائیوں پر بیٹھے تھے۔ ایسا سوگ کا عالم تھا کہ اس کا کلیجہ باہر آنے لگا۔ اس کی سوتن کی وفات ہو گئی۔ گھر کی دہلیز پار کرتے ہی وہ دوڑتی ہوئی اندر گئی، عورتوں کے مجمع کو چیرتی ہوئی۔ اس نے نورا کے روتے ہوئے بچوں کو باہوں میں بھر لیا، ان کو گلے لگا لگا کر خود بھی رونے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے سوتن نہیں، وہ خود مر گئی ہو۔ کوئی عورت سوتن کے مرنے پر بھی روتی ہوگی۔ مہر النساء عجیب چیز تھی، سوتن کے مر جانے پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ دراصل اسے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے آج نورا نہیں مری،
آج وہ خود حقیقی معنوں میں مر گئی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔